بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. جی پچھلے لیسن کے اندر ہم نے کثرت و قلت کے اعتبار سے حدیث کی دو قسمیں پڑھی تھیں. ایک حدیث متواتر تھی اور دوسری حدیث خبر واحد تھی. تو خبر واحد کے حوالے سے ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا کہ خبر واحد جو ہے اس کی پھر آگے مختلف اقسام ہیں. جی کومل اسحاق آپ بتائیے خبر واحد کس کو کہتے ہیں اور اس سے کون سا علم حاصل ہوتا ہے اور کون سی اس کی اقسام ہے؟ جی آپ کے گھر سے شور بہت آ رہا ہے. انیسہ آپ بتا دیں. گھر میں شادی ہے نا اس وجہ سے بہت لگتا ہے کسی نے بھی سبق کو جو ہے نا ریوائز نہیں کیا. سر میری جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے. خبر واحد جو ہے اس کی علم ظن کا فائدہ دیتی ہے اور بعض کے نزدیک جو ہے وہ باہر وہ اس کا جو ہے نا عمل جو ہے وہ واجب ہے. لیکن خبر واحد وہ ہوتی کون ہمارے سی ہے؟ جو خبر ایک واحد شخص وہ ہوتی ہے جس وہ میں ہوتی ہے جو متواتر ایک کی شخص سے شرطیں نہ روایت پائی کرے. جائیں. ٹھیک ہے، جی یعنی وہ جی روایت جس وہ میں متواتر کی شرطیں نہ پائی جائیں وہ نہ خبر پائی واحد جائیں ہوگی. اور جی وہ خبر ہے جس میں جو ایک یعنی راوی جو ہے وہ ایک سے آگے چلتا جائے، ہاں متواتر کی شرطیں نہ پائی بس جائیں. اتنا ایک کی بات جو ہے اور نا وہ آگے جا کے کریں گے کیونکہ اس کی پھر آگے اچھا 3 قسمیں ہیں. جی کون سی خبر واحد کی کون سی 3 اقسام ہیں؟ ایک مشہور ہے، ایک عزیز ہے، ایک غریب ہے. غریب ہے. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی کاشف سعید صاحب آپ بتائیے مشہور کس کو کہتے ہیں؟ سر ایسی حدیث جو عام زبان پر مشہور ہوگی اگرچہ وہ صحیح ہو یا صحیح نہ ہو لیکن وہ مشہور بہت ہوگی. لوگ میں نے اس کا یہی ہے. اور اصطلاحی میں نے یہ اصطلاحی ہے کہ تعریف اس کی کیا ہے؟ جس کو 3 یا 3 سے زیادہ راوی روایت کریں لیکن وہ یعنی تواتر کی جس حد کو کے نہ کسی ایک پہنچے. طبقے میں کم از کم 3 رہ جائیں. ٹھیک ہے چلے ماشاءاللہ ٹھیک ہے. جی آگے تانیہ ثابت آپ بتائیے عزیز کس کو کہتے ہیں؟ جی تانیہ صابر. تانیہ صابر موجود ہے؟ جی سر جی میں موجود ہوں سر جی میں نے ریڈ نہیں کیا ہے لاسٹ لیکچر میں. بینش شفقت ہاں جی بینش آپ بتائیں گے عزیز کس کو کہتے ہیں؟ کاشف صاحب آپ بھی بتا دیجئے ایک دفعہ عزیز اور غریب دونوں کی تعریفیں کر دیں تاکہ ہم آگے سبق پڑھ سکیں. جی بتا سکیں گے آپ؟ جی سر. جی بتائیے عزیز. عزیز کس کو کہتے ہیں؟ تو جس کو 2 راوی روایت کریں ہاں یعنی کہ جس کے ہر طبقے میں 2 راوی موجود ہوں اس کو ہم ہر عزیز کا طبقے میں بھی نام دیں. نہیں بلکہ کہیں کہ کسی ایک طبقے میں کم کسی از ایک کم 2 طبقے راوی میں. رہ جائیں. ہاں جی. اور غریب؟ اور غریب سے مراد ہے جو جس کو ایک راوی صرف روایت کرے گا. ہاں جس کے کسی ایک طبقہ میں صرف ایک ہی راوی رہ جائے. چلیں جی اب ہم آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. آپ لوگ کوشش کریں کہ پیچھے جو پڑھا ہے اس کو ذہن نشین کیا کریں، ریوائز کر کے لایا کریں. اگر پیچھے سے یاد نہیں ہوگا تو آگے سے سمجھنا بھی آپ کے لیے مشکل کا باعث بن جائے گا. ٹھیک ہے بسم اللہ سر آپ کو الرحمن میری آواز آ رہی ہے؟ الرحیم. سر میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بتائیے. سر تو پھر یہ جو ہمارے پاس آتی ہے خبر واحد اور خبر غریب، ہاں جی آپ کا مائک بند ہو گیا. ہاں جی آپ بتائیں. سر جو غریب ہے نا اس کا بھی ہمارا ایک راوی ہے جی اور خبر واحد جو ہے اس کا بھی ہمارے پاس ایک راوی ہے.
एक یہ آپ से کو کس نے मतलब کہا आती کہ है ना, خبر तो واحد کا ایک راوی ہے؟ جب خبر واحد کی 3 قسمیں ہمارے پاس آ گئی ہیں، خبر جی 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 مشہور، خبر عزیز اور خبر غریب، تو پھر خبر واحد کو آپ ایک راوی پہ منحصر نہ کریں۔ خبر واحد ایک اچھا مین جو ہے ہیڈنگ ہے، اور اس کے نیچے پھر اس کی 3 قسمیں ہیں، جس طرح کہ اس نقشے میں جی نظر آ رہا ہے۔ مشہور کے اندر 3 ہوتے ہیں، عزیز میں 2 ہوتے ہیں، اور غریب کے اندر 1 ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے ہاں، جی صحیح خبر واحد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس میں ایک راوی ہے، خبر واحد کا مطلب یہ ہے کہ جو متواتر نہ ہو، جس میں متواتر کی شرطیں نہ پائی جائیں۔ اب آگے جا کر پھر اس کی اقسام بنتی ہیں کہ وہ مشہور ہے یا عزیز ہے یا غریب ہے۔ تو خبر واحد کو یہ نہیں کہیں گے کہ جس میں ایک راوی ہو، اس کی تعریف ہم یہ کریں گے کہ جس میں متواتر کی شرائط نہ ہو۔ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی تقسیم جو ہم نے پڑھی تھی وہ تھی راویوں کی قلت اور کثرت کے اعتبار سے، کہ اگر راوی بہت زیادہ ہے اور اتنی ان کی تعداد ہے کہ جن کا عادتاً کسی بات پر یا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، تو اس کو خبر متواتر کہتے ہیں۔ اور اگر ان کی تعداد راویوں کی محدود ہے یا کسی ایک طبقے میں جا کر محدود ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم خبر واحد کہتے ہیں۔ خبر واحد کی پھر ہم نے 3 قسمیں پڑھی تھیں، مشہور، عزیز اور غریب۔ تو یہ ساری تقسیم جو تھی یہ تھی راویوں کی قلت اور کثرت کے اعتبار سے، راویوں کی تعداد کے اعتبار سے، کہ ایک حدیث کو کتنے راویوں نے روایت کیا ہے یا وہ حدیث کتنی سندوں سے مروی ہے۔ اب حدیث متواتر جو ہے وہ تو سب کے نزدیک قابل حجت ہے، مقبول ہے، یعنی اس کو قبول کیا جائے گا، اور وہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے، اس کو رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہوتی ہے۔ تو خبر واحد کے اندر مقبول اور مردود دونوں طرح کی روایات موجود ہیں۔ متواتر تو ساری کی ساری مقبول ہیں، ان کے اوپر عمل کیا جائے گا، قابل حجت ہے اور اس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جو اخبار احاد ہیں ان کے اندر چونکہ پھر 3 قسمیں ہیں، اور پھر ان تینوں اقسام میں ہی ہر طرح کی روایات موجود ہیں، کچھ ضعیف اور کچھ صحیح، یعنی مقبول اور مردود دونوں طرح کی روایات جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ کچھ روایات ایسی ہیں جو مقبول ہیں، یعنی وہ صحیح درجے کی ہوں گی یا حسن درجے کی ہوں گی، اور کچھ روایات ایسی ہیں جو مردود ہیں۔ اب وہ خبر واحد میں تینوں قسمیں ہی آ جاتی ہیں، یعنی اگر کوئی احادیث مشہور ہیں تو مشہور احادیث میں سے بھی کچھ مقبول ہیں کچھ مردود ہیں، اگر عزیز ہیں تو عزیز احادیث میں سے بھی کچھ مقبول ہیں کچھ مردود ہیں، اور اگر غریب ہیں تو اس میں بھی کچھ مقبول ہیں اور کچھ مردود ہیں۔ یعنی خبر واحد کی تینوں اقسام کے اندر مقبول اور مردود دونوں طرح کی روایات پائی جاتی ہیں۔ تو جو حدیث موضوع ہوں گی یا ضعیف ہوں گی وہ مردود ہوں گی، اور جو حدیث جو ہے وہ صحیح اور حسن درجے کی ہوں گی وہ مقبول ہوں گی۔ تو یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں۔ تو یہاں اخبار احاد کی تقسیم مقبول اور مردود کی طرف، یعنی مقبول اور مردود کے اعتبار سے اخبار احاد کی تقسیم جو ہے وہ یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ متواتر جو ہے وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ وہ مقبول ہی مقبول ہوتی ہے، اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے، جس طرح ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو سوال مقبول اور مردود ہونے کے اعتبار سے خبر احاد کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب مقبول اور مردود ہونے کے اعتبار سے خبر احاد کی 2 قسمیں ہیں۔ خبر احاد بے شک وہ مشہور ہو یا وہ عزیز ہو یا وہ غریب ہو، تینوں اقسام جو ہیں، ان تینوں اقسام کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں، مقبول اور مردود۔ مقبول لفظ جو ہے یہ اردو کے اندر بھی ہم استعمال کرتے ہیں، کہ یعنی وہ احادیث جن کو قبول کیا جائے گا، جن پہ عمل کیا جائے گا، جو ہمارے لیے حجت ہے۔ اور مردود رد سے ہے، جن کو رد کر دیا جائے گا، جن کو چھوڑ دیا جائے گا، جن کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اب آگے خبر مقبول اور اس کا حکم۔ چونکہ اخبار احاد کی 2 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک مقبول ہے اور ایک مردود ہے، تو خبر مقبول جو ہے اس کا کیا حکم ہے؟ خبر مقبول کسے کہتے ہیں؟
خبر مقبول سے مراد وہ خبر ہے، الخبر المقبول وہ خبر ہے جس کے ساتھ حجت پکڑی جاتی ہے۔ حجت کا معنی ہوتا ہے دلیل۔ تو بطور دلیل جو ہم حدیث پیش کریں کہ اس معاملے میں یا اس مسئلے پر یہ حدیث جو ہے ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے۔ تو خبر مقبول وہ ہوتی ہے جس سے دلیل پکڑی جائے، خبر مقبول وہ ہوتی ہے جس سے دلیل پکڑی جائے۔ اب اس کا حکم کیا ہے خبر واحد کا، یعنی مقبول جو خبر واحد ہے؟ خبر واحد کے حکم میں اختلاف ہے۔ وہ موقف جس پر صحابہ و تابعین اور ان کے بعد والے علماء، محدثین اور فقہاء ہیں، وہ یہ ہے کہ ثقہ راوی کی خبر واحد شریعت کی حجتوں میں سے ایک ایسی حجت ہے جس پر عمل کرنا واجب ہے۔ یعنی خبر واحد میں اگرچہ اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن صحابہ، تابعین اور ان کے بعد محدثین اور فقہاء، ان کا موقف یہ ہے کہ اگر ثقہ راوی کی خبر واحد آ جائے، یعنی راوی ثقہ ہو، مستند ہو، قابل اعتبار ہو، ثقہ کا معنی ہے مستند، قابل اعتبار، تو اس آدمی کی جو خبر واحد ہوگی وہ شریعت کی حجتوں میں سے ایک ایسی حجت ہے، یعنی شریعت کے دلائل یا شریعت کی نصوص میں سے ایک ایسی نص اور ایسی دلیل ہے جس پر عمل کرنا واجب ہے۔ اب بعض خبر واحد ایسی بھی آتی ہیں کہ ان کے ساتھ مختلف قرائن موجود ہوتے ہیں، ہوتی تو وہ خبر واحد ہے، بے شک وہ مشہور ہو، عزیز ہو یا غریب ہو، کوئی بھی قسم ہو، ہوتی خبر واحد ہے، لیکن اس کے ساتھ بعض ایسے قرائن موجود ہوتے ہیں جو اس کو اور زیادہ مستند بنا دیتے ہیں۔ قرائن سے مراد بعض ایسے اسباب یا ایسے ذرائع ہوتے ہیں، یعنی اس خبر واحد کے ساتھ ساتھ اس کی تائید میں یا اس کو قوت دینے میں یا اس کو مضبوط کرنے میں کچھ ایسے عوامل کار فرما ہوتے ہیں، کچھ ایسے اسباب و ذرائع اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ وہ حدیث اور زیادہ جو ہے مضبوط ہو جاتی ہے اور مقبول کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر خبر واحد محتف بالقرائن، محتف کا معنی ہے ملے ہوئے، القرائن قرائن کے ساتھ، یعنی وہ خبر واحد جو قرائن کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ قرائن سے مراد اسباب ہیں، عوامل ہیں، مختلف ذرائع ہیں۔ مثلا کسی حدیث کو امام بخاری نے خبر واحد کو نقل کر دیا ہے، تو کسی حدیث کا بخاری کے اندر آنا جو ہے وہ بے شک خبر واحد ہی کیوں نہ ہو، لیکن بخاری کے اندر اس کا آ جانا یہ اس کو تقویت کا باعث بنتا ہے، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے احادیث کے لیے بہت سخت شرائط کے اوپر عمل کیا ہے، اور 6 لاکھ احادیث میں سے صرف 7300 کے لگ بھگ، 7400 کے لگ بھگ احادیث کا انتخاب کیا ہے، اور یہ وہ احادیث ہیں جو صحت کے اعلیٰ ترین معیار پر قائم ہیں۔ تو یہ قرائن ہے۔ محتف بالقرائن خبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ یعنی وہ خبر واحد جس کے ساتھ مختلف عوامل بھی شامل ہو جائیں، جس کے ساتھ مختلف تقویت کے اسباب و ذرائع بھی شامل ہو جائیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، محتف بالقرائن یعنی قرائن پر مشتمل خبر واحد بلا شبہ ایسی خبر سے راجع ہوگی جس میں یہ قرائن نہیں ہے۔ اس کی بعض قسمیں مندرجہ ذیل ہیں، یعنی ایک خبر واحد وہ ہے جس میں یہ قرائن موجود نہیں ہے، اور ایک خبر واحد وہ ہے جس کے اندر یہ قرائن موجود ہیں۔ مثلا ایک خبر واحد ہے جس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے، اور ایک خبر واحد وہ ہے جس کو دیگر کتابوں کے اندر نقل کیا گیا ہے، بخاری مسلم میں نہیں کیا گیا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس روایت کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہوگا وہ راجح ہوگی اور زیادہ مضبوط ہوگی اور تقویت والی ہوگی۔ تو اب جو قرائن ہے وہ درج ذیل ہے۔ سب سے پہلا قرینہ یا پہلا عامل یا پہلا سبب یا تقویت کا باعث جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ خبر جسے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہو اور وہ تواتر کی حد تک نہ پہنچتی ہو، ایسی خبر کو مندرجہ ذیل قرائن نے گھیر رکھا ہے۔ یعنی جس خبر کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور وہ تواتر کی حد تک نہیں پہنچتی، تو بخاری اور مسلم کے اندر اس کا مروی ہونا جو ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے، یا ان قرینوں کی وجہ سے وہ مضبوط ہو جاتی ہے
کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس فن میں شیخین کا بلند مرتبہ ہے، یعنی بخاری مسلم کا اس فن کے اندر بہت بلند مرتبہ ہے۔ تو جب بخاری مسلم نے اس روایت کو نقل کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حدیث راجح قرار پائے گی، مضبوط اور قوی قرار پائے گی۔ دوسرا، صحیح احادیث کو ضعیف احادیث سے ممتاز کرنے میں ان کو باقی محدثین پر فوقیت ہے، یعنی انہوں نے ضعیف اور صحیح احادیث کو الگ الگ کرنے کا جو کام کیا ہے وہ باقی محدثین سے بڑھ کر ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر کوئی ضعیف حدیث ایک بھی نہیں لی ہے، جبکہ دیگر ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داود اور پھر باقی جو احادیث کی مختلف کتب ہیں ان کے اندر انہوں نے اس بات کا اہتمام نہیں کیا، انہوں نے صحیح اور ضعیف دونوں طرح کی روایات کو ہی جمع کر دیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ علماء کا ان کی صحیحین کو قبول کرنا، یعنی اللہ نے ان کی صحیحین کو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو یہ مقام دیا ہے کہ تمام اہل علم ان کو قبول کرتے ہیں۔ تو چونکہ یہ شیخین جو ہیں بخاری مسلم جو ہیں ان کا مرتبہ بھی بلند ہے، صحیح اور ضعیف احادیث کو علیحدہ علیحدہ کرنے میں ان کا کام سب سے اوپر ہے، اور علماء ان کی بات کو قبول کرتے ہیں، ان کی روایات کو قبول کرتے ہیں، تو اس بنیاد پر اگر کوئی روایت بخاری اور مسلم کے اندر آ جائے تو وہ روایت جو ہے دیگر روایات سے زیادہ راجح اور قوی اور مضبوط ہوگی۔ یہ ایک قرینہ ہے، یعنی پہلا قرینہ کیا ہے کہ کسی روایت کو بخاری مسلم جو ہے وہ اپنی صحیح میں روایت کر دیں۔ اب بخاری مسلم کا روایت کرنا جو ہے وہ کیوں بہتر ہے، اس کی پھر آگے یہ 3 وجوہ بیان کی ہے کہ یہ بلند مرتبہ مشائخ تھے، انہوں نے بہت ضعیف اور صحیح حدیث کو الگ کرنے کا بہت کام کیا، علماء نے ان کی صحیح قبول کیا، تو قرینہ یہ ہے۔ تو یہ وہ خبر واحد ہوگی جس کو بخاری مسلم نے روایت کیا۔ اب کسی روایت کا خبر واحد ہو جانا اس بات کی دلالت نہیں ہوتا کہ اس کو ہم ضعیف ہی کر دیں، متواتر تو ساری کی ساری صحیح ہیں، اور متواتر کی ویسے تعداد بھی بہت کم ہے، زیادہ تعداد میں متواتر روایات ہیں ہی نہیں، زیادہ تر جو ذخیرہ حدیث ہے وہ اخبار احاد پر مشتمل ہے، تو اخبار احاد میں سے جو خبریں محتف بالقرائن ہوں گی، مختلف قرائن کے ساتھ مل کر آئیں گی، ان کی تقویت اور مضبوطی دیگر روایات اور اخبار احاد سے زیادہ ہوگی۔ تو یہ پہلا قرینہ تھا۔ دوسرا قرینہ ہے وہ خبر جس میں پختہ حفاظ ائمہ کا تسلسل پایا جاتا ہو اور وہ غریب بھی نہ ہو، یعنی اخبار احاد میں سے وہ روایت غریب نہیں ہے، یعنی مشہور ہے یا عزیز ہے، اور اس کی روایت کے اندر بڑے بڑے ائمہ اور حفاظ جو ہیں وہ موجود ہوں، یعنی جو مشہور ائمہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد ہیں، امام مالک ہیں، اور اسی طرح اور دیگر بڑے بڑے ائمہ جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ بھی کسی حدیث کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ یعنی اگر کسی روایت کو امام شافعی نقل کر رہے ہیں تو وہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے امام تھے، اگر امام مالک یا امام احمد اس کو روایت کر رہے ہیں تو وہ بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، باقاعدہ ان کا مذہب جو ہے اس وقت معروف ہے۔ تو وہ ائمہ جو ہیں کوئی ایسی روایت نقل نہیں کر سکتے جو ضعیف ہو یا موضوع ہو یا من گھڑت ہو۔ تو کسی خبر واحد کو، مشہور یا عزیز کو بڑے ائمہ کا نقل کرنا یا اس کی سند کے اندر پایا جانا، یہ بھی اس روایت کی تقویت اور مضبوطی کا باعث ہے۔ دیکھیں 2 نمبر دوسرا قرینہ وہ خبر جس میں پختہ حفاظ ائمہ، پختہ یعنی پکے اور بہت حافظے والے کا تسلسل پایا جاتا ہو اور وہ غریب بھی نہ ہو، جیسے وہ حدیث جسے امام احمد نے تفرد کے بغیر، تفرد کا مطلب یہ ہے کہ اکیلے امام احمد نے نہیں، ان کے ساتھ اور بھی راوی موجود ہیں لیکن اس میں امام احمد بھی ہیں، بغیر تفرد کے امام شافعی سے روایت کی ہے، اور امام شافعی نے امام مالک سے، اسی طرح امام مالک نے امام نافع سے، اسی طرح بغیر تفرد کے روایت کیا ہے۔ تو یہ روایت ایسی ہے کہ اس کے اندر امام احمد بھی بہت جلیل القدر ائمہ میں سے ہیں، امام شافعی بھی، امام مالک بھی، اور پھر آگے امام نافع بھی۔ تو یہ روایت جو ہے اگرچہ ہے تو خبر واحد، لیکن چونکہ ائمہ کرام اس کے اندر موجود ہیں
تو یہ عام خبر واحد کی نسبت زیادہ مضبوط اور قوی جو ہے قرار پائے گی۔ اب اس میں تیسری چیز جو ہے یا تیسرا قرینہ جو ہے وہ یہ ہے کہ الخبر المشہور یعنی وہ خبر واحد جو ہے وہ مشہور ہو۔ مشہور کا مطلب یہ ہے کہ جس کی مختلف سندیں ہوں اور تمام سندوں کے راوی ضعف اور علت سے محفوظ ہوں۔ تو خبر واحد کی جو پہلی قسم ہم نے پڑھی تھی اس کو خبر مشہور کہتے ہیں۔ تو خبر مشہور میں چونکہ کسی طبقے میں کم از کم 3 راوی رہ جاتے ہیں، تو یہ 1 راوی یا 2 راویوں والی خبر سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے کہ ایک روایت کے 2 ہیں، ایک کا 1 ہے اور ایک میں 3 ہے، اور باقی اس کی مختلف سندیں موجود ہیں، سندیں بھی زیادہ ہیں۔ یعنی ایک طبقے کے اندر اگرچہ راوی تو 3 ہی ہے یا 3 بندے اس کو نقل کر رہے ہیں، لیکن اس کی سندیں بے شمار ہوں، تو اس کی سندوں کی وجہ سے وہ جو خبر ہے وہ بھی محتف بالقرائن ہوگی، یعنی راجع اور مضبوط اور قوی روایت جو ہے صحیح روایت قرار پائے گی۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں پر چونکہ یہ گہری چیزیں ہیں، سندوں کو کھنگالنا، سندوں کو تلاش کرنا اور پھر روایات کا ذخیرہ دیکھنا، تو کہتے ہیں جی ان اقسام کا علم صرف وہ علماء حاصل کر سکتے ہیں جو علم حدیث میں ماہر ہوں اور راویوں کے حالات اور ان کی علتوں کو جاننے والے ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تھوڑا بہت پڑھ لینے سے یا کوئی ایک آدھ کتاب جو ہے اس موضوع پر پڑھ لینے سے کوئی بندہ جو ہے ان روایات کا فیصلہ نہیں کر پاتا ہے۔ یہ وہ علماء کر سکتے ہیں جو علم حدیث میں ماہر ہیں، یعنی عام علماء بھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ ہم تو صرف تعارف ہی کروا سکتے ہیں یا آپ تعارف کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن گہرائی میں جانا، اس علم کی جو ہے گہرائی کے اندر جا کر احادیث کے اوپر حکم لگانا، وہ جو ہے معمولی کام نہیں ہے، وہ صرف ماہر علماء کا ہی کام ہے، وہی یہ کر سکتے ہیں۔ تو گویا کہ ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ خبر واحد، اخبار احاد کی 2 قسمیں ہیں، مقبول اور مردود۔ مقبول سے مراد وہ اخبار احاد ہیں جن سے حجت پکڑی جاتی ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہے۔ اور بعض اخبار احاد ایسی ہوتی ہیں جن میں مختلف ایسے عوامل اور اسباب اور ذرائع جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں جو ان اخبار احاد کی تقویت کا باعث بنتے ہیں۔ ان میں سے 3 قرائن جو ہیں وہ یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ ایک قرینہ یہ ہے کہ اس روایت کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہو، دوسرا قرینہ یہ ہے کہ اس کی سند کے اندر پختہ اور بڑے آئمہ، جلیل قدر آئمہ جو ہیں وہ موجود ہوں، یا پھر تیسری قسم یہ ہے کہ اس کی متعدد جو ہے سندیں موجود ہوں۔ پھر آگے خبر مقبول جو ہے اس کی پھر آگے کئی قسمیں ہیں، یعنی ہم نے بنیادی طور پہ تو جو 2 قسمیں پڑھی، ایک مقبول اور ایک مردود۔ تو مقبول جو ہے اس کی پھر آگے بنیادی طور پر 2 ہیں، اور ان دونوں کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں۔ تو خبر مقبول کی جو 2 بنیادی قسمیں ہیں ان میں سے ایک صحیح ہے اور ایک حسن ہے۔ صحیح اور حسن، تو صحیح روایت ہو یا حسن روایت ہو یہ دونوں ہی مقبول ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صحیح کو ہم مانیں گے اور حسن کو نہیں مانیں گے، صحیح کو بھی مانیں گے مقبول ہے، اور حسن کو بھی مانیں گے۔ اور پھر ان کی آگے 2 قسمیں ہیں۔ سوال صحیح، خبر مقبول کی صحیح اور حسن کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ خبر مقبول کی صحیح اور حسن کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں۔ پہلے صحیح لذاتی ہی، اور پھر حسن لذاتی ہی، آگے صحیح لغیری ہی، حسن لغیری ہی۔ صحیح لذاتی ہی، ذاتی ہی کا مطلب ہے ذاتی طور پر، بذات خود، یعنی جو روایت بذات خود ذاتی طور پر صحیح ہو۔ اسی طرح حسن لذاتی ہی، جو روایت ذاتی طور پر بذات خود حسن ہو۔ جبکہ صحیح لغیری ہی، یہ روایت صحیح تو ہوتی ہے لیکن لغیری ہی بذات خود نہیں ہوتی، لغیر ہی، غیر کا معنی ہوتا ہے کسی دوسری وجہ سے یا کسی دوسری سند سے،
یا کسی دوسرے قرینے سے یا کسی دوسری بنیاد پر، یعنی کوئی خارجی چیز جو ہے وہ اس کو صحیح قرار دے رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح حسن لغیرہ میں بھی وہ حسن بذات خود نہیں ہوتی، بلکہ اس کو کوئی دوسرا قرینہ، کوئی دوسرا عامل، باہر سے خارجی عامل جو ہے وہ اس کو حسن قرار دے رہا ہوتا ہے۔ یعنی اگر تو کوئی چیز بذات خود، ایک سند جو ہے، ایک روایت جو ہے وہ صرف اپنی ہی سند کے ساتھ بذات خود جو ہے صحیح یا حسن کے درجے کو پہنچ جائے تو اس کو صحیح لذاتی ہی یا حسن لذاتی ہی کہیں گے، اور اگر وہ کسی دوسرے قرینے کو ساتھ ملا کر یا کسی دوسری سند کو ساتھ ملا کر یا کسی دوسری روایت کو ساتھ ملا کر وہ صحیح یا حسن بن رہی ہے تو پھر اس کو صحیح لغیرہ یا حسن لغیرہ کہا جائے گا۔ اب سب سے پہلے ہم اس کی جو پہلی قسم ہے صحیح لذاتی ہی، اس کو آج ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے علاوہ باقی انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ اس کی تعریف پڑھ لیتے ہیں۔ سر اس کو تھوڑا سا ریوائز کر دیجئے۔ یہ آپ بیچ میں نہ بولیں، ایک دفعہ پورا کر لیں اس کے بعد ریوائز کریں گے۔ صحیح لذاتی ہی، صحیح لذاتی ہی کی کیا تعریف ہے؟ صحیح لذاتی ہی سے مراد وہ خبر ہے جس کو عادل راوی نے، عادل سے مراد مسلمان، عاقل، بالغ، اللہ کا مطیع اور فرما بردار آدمی جو ہے اس کو عادل کہتے ہیں۔ ہاں، جس روایت کو عادل اور تام الضبط کا مطلب یہ ہے جس کا حافظہ مضبوط ہو، اس کا حافظہ کمزور نہ ہو، وہ بھولتا نہ ہو، راوی اپنے جیسے راوی سے روایت کرے، تو اس میں گویا کہ 3 چیزیں ہو گئیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ راوی جو روایت کر رہا ہے وہ عادل ہو، یعنی مطیع اور فرما بردار ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ حافظے والا ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ جس سے وہ روایت کر رہا ہے وہ بھی اسی طرح کا ہی عادل اور تام الضبط ہو۔ چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ اس کی سند متصل ہو، یعنی سند کے اندر کہیں پر انقطاع نہ ہو۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ وہ روایت معلول اور شاذ نہ ہو۔ اب یہ معلول کا مطلب جو ہے، یہ آگے ساری تعریفیں یہاں پر ہم پڑھیں گے، ابھی آپ صرف اتنا لفظ ہی یاد کریں کہ وہ روایت جو ہے وہ معلول اور شاذ نہ ہو۔ معلول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خفیہ علت ایسی پائی جائے جو اس حدیث کو ضعیف بنا دیتی ہو۔ بظاہر دیکھنے میں اس کی سند تو صحیح ہے، لیکن بعض علتیں ایسی ہوتی ہیں جو ماہرین اور محدثین ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اس حدیث کی اگرچہ سند صحیح ہے لیکن اس کا معنی ایسا ہے کہ جو دیگر اس سے زیادہ صحیح روایات یا قرآن مجید کے مخالف پڑھ رہا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ شاذ نہ ہو، یہ بھی ایک اس کی شرط ہے کہ شاذ نہ ہو۔ شاذ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ کی مخالفت اگر کر رہا ہے، یا ایک ثقہ راوی جو ہے اپنے سے زیادہ ثقہ راویوں کی مخالفت کر رہا ہے، تو ابھی آپ نے اس کو صرف یاد کرنا ہے، باقی تعریف کی شرح جو ہے وہ آگے تفصیل سے آ رہی ہے، وہ ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے۔ تو اس کے جتنے پوائنٹس ہیں وہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں کہ صحیح لذاتی ہی سے مراد وہ خبر ہے جس کو عادل اور تام الضبط راوی اپنے جیسے راوی سے روایت کرے، اس کی سند متصل ہو اور وہ روایت معلول اور شاذ نہ ہو۔ تو ابھی تک جو ہم نے خبر مقبول کی 2 قسمیں پڑھی، صحیح اور حسن، تو صحیح اور حسن کے اعتبار سے خبر کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے صحیح لذاتی ہی اور ایک ہوتی ہے حسن لذاتی ہی، اسی طرح صحیح لغیرہ اور حسن لغیرہ، یعنی صحیح کی بھی 2 قسمیں ہیں، صحیح لذاتی ہی اور صحیح لغیرہ، اسی طرح حسن کی بھی 2 قسمیں ہیں، حسن لذاتی ہی اور حسن لغیرہ۔ تو میں نے یہ بتایا تھا کہ لذاتی ہی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی روایت بذات خود مستقلاً، بذات خود جو ہے اپنے آپ وہ صحت کے درجے کو پہنچ جائے اور اس کے اندر صحیح کی یہ جو شرائط ہم نے نیچے 5 پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری پائی جاتی ہوں، تو اس کو ہم صحیح لذاتی ہی کہیں گے۔ اور اگر وہ اپنی ان شرائط میں کچھ کمزور ہو لیکن کہیں سے کوئی دوسرا عامل یا کوئی دوسری
تقویت یا دوسری آپ کہہ لیں کہ ٹیک یا اس کو تائید کہیں سے حاصل ہو جائے اور وہ صحیح بن جائے تو وہ صحیح لغیر ہی ہوگی. تو ابھی چونکہ آپ لوگوں نے صحیح لذاتی ہی اور صحیح لغیر ہی، حسن لذاتی ہی، حسن لغیر ہی کی پوری تعریفیں نہیں پڑھی ہیں، جب آپ تعریفیں پڑھ لیں گے تو پھر ان کی یہ ساری بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو حسن جو ہے، حسن کی بھی اسی طرح ایک تعریف ہے کہ اگر کوئی حدیث اس تعریف کے مطابق پوری فٹ آتی ہے تو وہ حسن لذاتی ہی ہوگی، اور اگر اس تعریف کے اعتبار سے تو کمزور ہے لیکن کوئی خارجی قرینہ باہر سے کوئی مضبوط چیز اس کی تائید کر دے، اس کو تقویت دے دے تو وہ حسن لغیر ہی بن جائے گی. تو آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے، لیکن آپ لوگ کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ لیسن کو یاد کرتے رہا کریں، کیونکہ یہ سارے اصولز ہیں، رولز ہیں، یہ اگر آپ پیچھے سے ریوائز نہیں کریں گے تو آگے بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. جس طرح گرامر ہے، نحو صرف آپ لوگ پڑھتے ہیں، تو اصول حدیث کے یہ بھی اسی طرح اصول ہیں. جی اب آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں.